من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي قدر فهدى صدق اللہ العظیم۔ دوستو یہ سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 3 پڑھی گئی۔ کل کے درس میں آیا تھا کہ الذی خلق فسوی، خالق بھی اللہ ہے اور جتنی مخلوق پیدا کی ان کو ٹھیک ٹھیک پیدا کیا، جس کی تفصیل کل گزری کہ کائنات عالم کے تقاضے کے مطابق کوئی تخلیق موجودہ تخلیق سے بہتر نہیں ہو سکتی تھی۔ اب آج کے درس میں آ رہا ہے والذی قدر فہدی، جس نے ٹھہرا دیا اور پھر راہ بتلائی۔ ہر چیز کیا مقدار ہوگی اور قیامت تک انسان کے منافع کے لیے، نفع حاصل کرنے کے لیے کس چیز کو کس طرح استعمال کرنا ہے، خالق نے روز اول ہی انسان کی ذات میں ودیعت کر دی، ڈال دی۔ اب قیامت تک جتنی بھی تحقیقات ہوں گی ضرورت کے تحت، تو یہ تحقیق نہیں کر رہا ہے، اللہ رب العالمین انسان کے دماغ میں صلاحیت ڈال رہے ہیں اور اپنے نفع کی چیز انسان جستجو کر کے بروئے کار لا رہا ہے۔ مثلا ہوائی جہاز کو دیکھیے، ہیلی کاپٹر کو دیکھیے، ایٹم بم کو دیکھیے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں فہدہ کے اندر داخل ہیں۔ اب تھوڑا ایک دو روایت سنیں۔ مخلوق کی تقدیر، اگر یہ ایمان آ گیا تو آپ کو کبھی کوئی کلفت اور تکلیف نہیں ہوگی، کوئی دل تنگ نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے تمام مخلوقات کی تقدیر یا مقدرات کو اللہ نے مقدر کر دیا تھا۔ ہم کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کہاں کھائیں گے، کب تک کھائیں گے، وسعت ہے، تنگی ہے، کیا ہے، حیات ہے، جی یہ سب کا سب کائنات عالم کو پیدا کرنے سے پہلے کب لکھ دیا گیا؟ 50,000 سال پہلے لکھ دیا گیا۔ اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اس روایت کو امام مسلم نے نقل کیا۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے روزی میں بندش آ گئی یا کالا جادو کسی نے کر دیا، تو یہ بتائیے کہ انسان پیدا ہی نہیں ہوا تھا اور اس کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے تقدیر لکھ دی، تو جادوگر تو تھا ہی نہیں، تو اللہ کا ہاتھ اس نے جا کے تھام لیا تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے کہا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہاری روزی زمین میں نہیں ہے، کہاں ہے؟ آسمان میں ہے۔ تو کیا کوئی جادوگر آسمان میں جا کر کے اللہ کا قلم تھام لیا؟ یہ سب عقیدے کے خلاف چیزیں ہیں جو غیروں سے مسلمانوں میں آ گئی ہیں، اور ہمارے لوگ بھی اس کے پیچھے پیچھے پریشان حال ہیں، تقدیر پر ایمان نہیں لاتے۔ تقدیر پر اگر ایمان ہو تو ہر مشکل ترین زنجیر کٹ جائے گی آپ کی۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ نے کہا ہے کہ جو اللہ پر اعتماد رکھتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ اس کے لیے کیا ہے دوستو؟ کافی جی۔ فہدہ یعنی خیر ہو یا شر، جس غرض کے لیے اللہ نے پیدا کیا اسی کا راستہ بتا دیا۔ ٹھیک ہے، اب کیا لکھتے ہیں مفسرین؟ حضرت شاہ عبد القادر دہلوی لکھتے ہیں یعنی اول تقدیر لکھی، پھر اس کے موافق دنیا میں لایا۔ پہلے ہماری تقدیر لکھی،
اس تقدیر کے مطابق ہمیں دنیا میں لایا اور جو لکھا ہوا ہے ہمیں وہ ملتا رہے گا، اس کو کوئی روک کے ٹوک نہیں سکتا۔ ایمان رکھیے اللہ کی ذات پر۔ گویا دنیا میں آنے کی راہ بتا دی، اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تحریر فرماتے ہیں کہ ہر شخص کے لیے ایک کمال کا اندازہ ٹھہرایا، یہ بڑھتے 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 کہاں تک جائے گا، یا گھٹتے گھٹتے کہاں تک جائے گا۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی کھول دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے ایک اندازے سے دیتا ہے۔ پھر ایک جگہ قرآن نے کہا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اللہ اگر کھلا ٹلا روزی تم کو دے دے نا تو تم زمین میں بدماشیاں کرتے پھرو۔ دیکھ لیجیے یہ جتنے بدماش لوگ ہیں ان کے پاس مال بہت ہوتا ہے، تو ایسا مال نہیں چاہیے جو آپ کو جہنم میں لے کے چلا جائے یا آپ کی اولاد کو لے کر کے جہنم میں چلا جائے۔ پیتا کون ہے؟ پیسے والا۔ دوسرے کام کون کرتے ہیں؟ اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا ان الانسان لیطغی، آ رہی ہے آیت الرآہ استغنی، اللہ جب مالدار کر دیتا ہے، غنی کر دیتا ہے تو یہ بغاوت پر اتر آتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، ایسے ایسی بولتا ہے میں بول بھی نہیں سکتا ہوں جی۔ پھر اس کو وہ کمال حاصل کرنے کی راہ بتائی۔ ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے، جیسے ہم ہیں آپ ہیں، جو مقام آج ملا ہوا ہے آپ کو، یہ ملا نہیں ہے، یہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا، اس لیے تقدیری نظام کے تحت آپ وہاں پہنچ گئے جی۔ میرے والد کو بالکل قطعاً نہیں معلوم رہا ہوگا کہ میرا بیٹا دبئی جائے گا، آپ کے والد کو شاید گاؤں سے کبھی فلائٹ نہیں ملی ہوگی، وہ پلین جانے بھی نہیں ہوئے، چڑھے بھی نہیں ہوں گے، اور آپ کا چھوٹا چھوٹا بچہ پلین میں اڑتا ہے، تو ان کو پتا تھا آپ کے بچے کے دادا کو کہ میرا پوتا جائے گا پلین کے اندر۔ یہ سب اللہ کے نظام کے تحت ہو رہا ہے جی۔ ہر چیز اپنے رب کے مقرر کردہ ڈیوٹی پر لگی ہوئی ہے۔ آسمان اور اس کے ستارے، برق و باران سے لے کر انسان و حیوان اور نباتات و جمادات، سب میں اس کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ جس کو جس کام پر خالق نے لگا دیا وہی اس پر لگا ہوا ہے جی۔ سمندر کا ایک کام ہے، بادل کا ایک کام ہے، زمین کا ایک کام ہے، فضا کا ایک کام ہے، سورج کا ایک کام ہے، چاند کا ایک کام ہے۔ سارے کائنات عالم کو اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا، اور انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے کہ ان الدنیا خلقت لکم، ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور تم کو اللہ نے اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو نیکی کی راہ پہ لگا دے اور ایمان کامل نصیب فرمائے، شکوک و شبہات سے، زیغ و ضلال سے، گمراہی سے، بدعقیدگی سے اللہ تعالی ہماری اور ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ بس بابا سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ سبحان